سب ٹاپک 1.2A7 حروف جوازم۔ ٹوٹل 100 عوامل ہیں، 98 لفظی ہیں، 2 معنوی ہیں۔ 98 لفظی میں سے 90 سماعی ہیں اور 8 قیاسی ہیں۔ پھر 90 جو سماعی ہیں ان میں سے 40 حروف ہیں، 28 افعال ہیں، 22 اسماء ہیں۔ تو جو 40 حروف ہیں ان کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان میں سے الحمدللہ ہم نے حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، ما ولا مشبہ بلیس، لا نفی جنس، حروف ندائیہ، حروف نواصب، یہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم حروف جوازم کو پڑھیں گے، اور جب یہ حروف کمپلیٹ کر لیں گے پھر آپ پڑھیں گے کہ 28 جو افعال عاملہ ہیں، جو افعال جو عمل کرتے ہیں، افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، افعال قلوب، افعال مد و ضم۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ اسماء عاملہ پڑھیں گے جو 22 ہیں۔ سب عوامل ایک نظر میں مزید واضح کیا گیا ہے آپ کے سامنے کہ جو 90 سماعی عامل ہیں ان میں سے حروف کو ہم پڑھ رہے تھے۔ حروف عاملہ میں سے جو حروف ہیں 40 ہیں، 40 ہیں۔ حروف جارہ ہم نے پڑھے، باء تاء کاف لام واو منز مسخلہ، رب حاش من عدا فی عن علی حتی الی۔ حروف مشبہ بالفعل پڑھے آپ نے، ان انا کا انا، لیت لاکن لعل۔ ما ولا مشبہ بلیس آپ نے پڑھے، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں۔ لا نفی جنس پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ حروف ندائیہ پڑھے آپ نے، یا ایا حیا اے حمزہ مفتوحہ۔ حروف نواصب پڑھے، ان لن کے اذن۔ اور ابھی ہم انشاءاللہ حروف جوازم پڑھیں گے جو کہ 5 ہیں، ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں۔ حروف جوازم وہ حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو جزم دیتے ہیں، اور یہ کل 5 ہیں، ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں۔ یہ حروف فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے جزم دیتے ہیں۔ لفظ ان 2 فعلوں پر داخل ہوتا ہے، پہلے فعل کو شرط اور دوسرے فعل کو جزا کہتے ہیں۔ شرط وہ ہے جس پر کوئی کام ٹھہرا ہوا ہو، جزا وہ کام ہے جو کسی پر ٹھہرا ہوا ہو۔ تو ان کی سب سے پہلے وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو 5 حروف ہیں حروف جوازم میں سے، تو ان وہ 2 فعلوں پر داخل ہوتا ہے، پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ جیسے ان تضرب اضرب، ان داخل ہو رہا ہے 2 فعلوں پر، تضرب پر اور اضرب پر، تو ان تضرب جو ہے یہ شرط بنے گا اور اضرب جو ہے وہ اس کی جزا بنے گا۔ دیکھیے ترکیب میں، ان شرطیہ جازمہ، تضرب فعل بفاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر شرط، اور اضرب فعل بفاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔ لیکن اس میں ایک چیز جو غور کرنے کی ہے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ ان جو ہے یہ جزم دیتا ہے، تو اس نے تضریب کو بھی جزم دی اور اضرب کو بھی جزم دی، تو 2 فعلوں پر داخل ہو کر یہ دونوں کو جزم دے رہا ہے، اور جزم جو ہے وہ سکون کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، ان تضرب اضرب۔ جملوں کی ترکیب کریں۔ جملے دیے گئے ہیں، آیات مبارکہ کے اجزاء ہیں۔ دیکھیے جو پہلے نمبر پر مثال دی گئی ہے، لم یحملوہا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے سب سے اہم چیز کہ یہاں پہ عامل کون سا ہے حروف جوازم میں سے، تو یہاں پہ لم آ رہا ہے، لم، لما، لام امر، لائے نہیں۔ یہ جو 5 حروف جوازم ہیں ان میں سے لم یہاں پر موجود ہے جو کہ جزم دے رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جزم کہاں پر ہے، تو جزم جو ہے وہ حذف نون کے ساتھ ہے، جیسا کہ آپ نے معلم النحو میں پڑھا تھا فی المعرب کے اعراب میں کہ صحیح معطل واوی یائی اور الفی کے وہ صیغے جو ضمیر بارز مرفوع متصل کے ساتھ ہوں ان کے لیے رفع اثبات نون کے ساتھ، نصب اور جزم حذف نون کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ یہ جو ہے یحملون تھا، اصل میں یحملون یہ صحیح کا صیغہ ہے اور ضمیر بارز مرفوع متصل کے ساتھ ہے، تو اس پر جب ہم نصب پڑھیں گے تو بھی حذف نون کے ساتھ ہے اور جزم بھی حذف نون کے ساتھ ہے، نون کو حذف کرنے کے ساتھ۔ تو لم داخل ہوا یحملون پر، اس نے نون کو حذف کر دیا تو لم یحملو ہو گیا، لم یحملوہا، آگے ہا ضمیر جو ہے یہ منصوب متصل کی ہے، تو لم یحملو فعل بفاعل، ہا ضمیر مفعول بہ۔
فلا تکفر، اب یہ لا یہاں پر لائے نہیں ہے، لائے نہیں بھی جزم دیتا ہے۔ دیکھیں آسان سی بات ہے، فی الجہد کی گردانیں آپ کو یاد ہیں، اس میں آپ غور کر لیجئے کہ کس طرح لم جو ہے وہ جزم دے رہا ہے۔ لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربنا، لم تضرب، لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربا، لم تضربنا، لم اضرب، لم نضرب۔ جو صیغے ضمیر بارد مرفوع متصل سے خالی ہیں ان پر تو جزم سکون کے ساتھ ہے، لم یضرب، لم تضرب، لم تضرب، لم اضرب، لم نضرب، یہ 5 صیغے۔ اور باقی جو 2 صیغے تو مبنی ہوتے ہیں، جو مؤنث کا اور حاضر اور غائب کے دونوں صیغے جو ہے لم یضربنا اور لم تضربنا مبنی ہیں، اپنی حالت پہ پڑھے جاتے ہیں۔ وہاں پر کوئی بھی عامل داخل ہو جائے ناصب یا جازم تو وہ اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جو تثنیہ اور جمع کے صیغے ہیں، لم یضربا، لم یضربو، اصل میں تو تھا یضربانی، یضربون، تضربانی، تضربون، تضربین، تضربانی، یہ اصل میں صیغے تھے۔ لیکن لم جب شروع میں داخل ہوا تو اس نے ان کو نون کو حذف کر دیا، تو یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ کہ لم جو ہے یہ جزم دے رہا ہے اور اس کی جزم حذف نون کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو لم یحملوہا کے اندر بھی ایسے ہی ہے، اس نے جزم دی ہے۔ ایسے ہی آپ نہیں کی گردان دیکھ لیں، نہیں حاضر معلوم، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا۔ لا تضربنا جو مؤنث حاضر کا صیغہ ہے وہ مبنی ہے، اس لیے اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوا لائے نہیں کا داخل ہونا، اگرچہ یہ جزم دیتا ہے۔ لیکن باقی صیغوں میں آپ دیکھیں آخر میں جزم آ رہی ہے، لا تکفر، لا تضرب۔ اور اس کے علاوہ جو صیغے ضمیر بارز مرفوع متصل کے ساتھ ہیں وہاں پر جزم جو ہے وہ حذف نون کے ساتھ ہے، لا تضربا، لا تضربو، اصل میں تو تھا تضربانی، تضربون وغیرہ جو ہے، تضربین تھا، لا داخل ہونے کی وجہ سے لا تضربی ہو گیا۔ تو اس طرح گردانوں پر بھی اگر غور کریں گے تو مزید آپ کو ان حروف جوازم کا عمل یاد ہو جائے گا کہ نہیں کی گردان کو یاد رکھیں اور جہد کی گردان کو بھی یاد رکھیں۔ لا تکفر نہیں کی مثال ہے اور لم یحملوها جہد کی مثال ہے۔ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، لائے نہیں بھی دیکھ لیا، لم بھی دیکھ لیا آپ نے۔ لما کو دیکھیں، لما بھی جزم دیتا ہے لم کی طرح۔ یلحقو، دیکھ لما یلحقو اصل میں تھا یلحقونا، تو جزم حذف نون کے ساتھ ہے، جمع کے نون کو حذف کر دیا گیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یعبدون ہے، یعبدون، لام امر داخل ہوا اور اس نے جزم دی جس کی وجہ سے نون جو ہے وہ حذف ہو گیا، تو لیعبدو ہو گیا، لیعبدو۔ لام امر ہے لیعبدو، شروع میں فا داخل ہوئی تو فَلْيَعْبُدُوا، تو اس کا جو پہلا حصہ ہے فالیہ وہ فاعلہ کے وزن پر ہے، اس لیے آپ نے دوسرے حرف کو ساکن کر دیا تو فَلْيَعْبُدُوا ہو گیا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، بہت آسان سی بات ہے کہ ان یہاں پہ جازمہ ہے اور ان شرطیہ ہے، یہ 2 فعلوں پر آپ نے پڑھا داخل ہوتا ہے، دونوں کو جزم دیتا ہے، پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ ان تنصروا، ان تنصروا اللہ، تنصرون تھا، ان نے جزم دیا اور حذف نون ہو گیا، نون حذف ہو گیا۔ ینصرکم، ینصرو تھا، ینصروکم، اگر تم مدد کرو گے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تو ینصرو تھا، یہاں پہ بھی جزم آگے ینصرکم ہو گیا۔ لما يدخل الایمان، اصل میں تو ہے یدخلو، لیکن جب لما داخل ہوا تو بن گیا لما يدخل، یدخل الایمان۔ اب وہاں پر جو ہے الایمان حمزہ درمیان میں آنے کی وجہ سے گر جائے گا، تو لام جو ہے وہ ساکن ہے، دونوں لام ساکن ہو جائیں گے۔ الایمان میں الف تو گر جائے گا، لام ساکن ہے، اور یدخل کے اندر بھی لام ساکن ہے۔ 2 ساکن جب جمع ہو گئے تو پہلے ساکن کو حرکت کسرہ کی دے دی جاتی ہے، اس لیے پڑھا گیا لما يدخل الایمان۔ حقیقت میں یہاں پر جزم ہی ہے، لیکن پڑھنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے پہلے حرف کو اذا حرک حرک بالکسر، جب بھی حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے، تو لما يدخل الایمان پڑھا گیا۔ چونکہ فعل پر تو جر آتی نہیں ہے تو یہ عارضی ہوتی ہے۔ لا تقربا هذه الشجرہ، اب یہاں پہ لائے نہیں ہے، تقربان ہی ہے، تو لائے نہیں نے جو ہے جزم دی ہے جس کی وجہ سے نون حذف ہو گیا ہے۔
لا تقربا هذه الشجرة، هذه الشجرة موصوفیت مل کر یہ مفعول بنے گا لا تقربا کا، اور الایمان یہ فاعل بنے گا یدخل کا، ان تنصر اللہ تنصر اللہ یہ جملہ فعلیہ شرط بنے گا، ینصرکم یہ جملہ فعلیہ جزا بنے گا۔ خالی جگہ پور کریں، لما يدخل الایمان فی قلوبکم الم نجعل له عینین۔ غور یہ کرنا ہے کہ کس طرح حروف جوازم یہ عمل کر رہے ہیں۔ لما يدخل الایمان، جیسا کہ لما کی بات آپ کو سمجھائی ہے کہ لما جزم دیتا ہے، ان لما لام امر لائے نہیں، تو لما بھی حروف جوازم میں سے عامل جازم ہے۔ لما يدخل الایمان، يدخل تھا لیکن الایمان میں حمزہ درمیان میں آنے کی وجہ سے گر گیا، جب یدخل پڑھیں گے اور الایمان کو ملائیں گے حمزہ درمیان میں آئے گا، وہ گر جائے گا، اب دو ساکن جمع ہو جائیں گے، تو پہلے ساکن کو حرکت کسرہ کی دے دی گئی تو پڑھا گیا یدخل الایمان۔ الم نجعل، لم آیا، لم نجعل اس نے جزم دی ہے نجعل کو، لا تقربا، لا تقربا، لا يسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے سے مسخرہ نہ کرے، اس کا مذاق مت اڑائے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہاں جی، ہنسو کم اور زیادہ رویا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پس چاہیے کہ وہ ہنسیں کم، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور چاہیے کہ وہ روئیں زیادہ۔ تو لیضحکوا ہے، لیضحکوا لام امر ہے، تو جس نے یضحکون تھا نون کو گرا دیا ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تو فَلْيَضْحَكُوا پڑھتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ہماری جو حروف عاملہ کی جو بحث تھی وہ مکمل ہوئی ہے کہ ہم نے ٹوٹل جو ہے 40 جو ہے حروف پڑھ لیے ہیں، 40 حروف جو کہ عاملہ ہیں، عمل کرتے ہیں، کچھ ان میں سے 11 ہیں جو 17 ہیں، اور اسی طرح کچھ حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اسی طرح ما ولا مشبہ بلیس ہے، لا نفی جنس ہے، حروف ندائیہ 5 ہیں، حروف نواسب 4 ہیں، حروف جوازم پھر 5 ہیں۔ تو اگر آپ ان کے فگرز کو یاد کر لیں تو آپ کے لیے مزید سہولت ہو جائے گی، جیسا کہ حروف جارہ 17، حروف مشبہ بالفعل 6، ما ولا مشبہ بلیس 2، لا نفی جنس 1، حروف ندائیہ 5، حروف جوازم بھی 5 اور حروف نواسب 4۔ تو آپ اس طرح کہیں گے 1 2 1 2 4 5 5 6 17، یعنی 1 2 1 لا نفی جنس ہو گیا، 2 ما ولا مشبہ بلیس ہو گئے، اور 5 5 جو آپ کہیں گے 1 2 4 4 حروف نواسب ہو گئے، آپ کہیں گے 5 5 5 حروف جوازم 5 حروف ندائیہ، 1 2 4 5 5 1 2 4 5 5 6 17، یہ ٹوٹل جو ہے 40 حروف بنتے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک آپ کے پاس حروف عاملہ سے کانٹیکٹ نمبر ہے آپ کے پاس، کہ جب آپ نے حروف عاملہ سے رابطہ کرنا ہے تو یہ آپ نمبر ڈائل کریں گے تو آپ کا رابطہ ہو جائے گا۔ اور حروف عاملہ کا نمبر کیا ہے دوبارہ سے سن لیجئے، 1 2 4 5 5 6 17۔ دوبارہ سے آپ اس کو سن لیجئے کہ حروف عاملہ سے رابطہ کرنے کے لیے ان نمبرنگ کو یاد رکھیں تو آپ کو حروف عاملہ 40 جو ہیں وہ یاد ہو جائیں گے۔ 1 سے مراد لا نفی جنس، 2 سے مراد ما ولا مشبہ بلیس، اور 4 سے مراد حروف نواسب، 5 سے مراد حروف جوازم، پھر 5 سے مراد حروف ندائیہ، 6 سے مراد حروف مشبہ بالفعل، 17 سے مراد حروف جارہ۔ دوبارہ سن لیجئے 1 2 4 5 5 6 17، یہ الحمدللہ ہم نے 40 حروف عاملہ کو یاد کر لیا۔ تو یہ مکمل ہوا ہمارا سب ٹاپک 1.2A7، چونکہ 7 کیٹیگری تھی تو وہ 7 مکمل ہو گئے۔ ابھی اس کے بعد ہم سب ٹاپک 1.2B کو شروع کریں گے، A کے بعد ہم B شروع کریں گے، اور B میں آپ دیکھیں کہ ٹوٹل ہم نے 28 افعال کو پڑھنا ہے۔ سب ٹاپک 1.2B، عوامل لفظیہ میں سے افعال عاملہ۔ اسماء عاملہ سب سے آخر میں پڑھیں گے، اور سب سے پہلے ہم نے پڑھے حروف عاملہ۔ حروف عاملہ جو 40 تھے، اس کے بعد اب ہم
افعال عاملہ کو پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آخر میں اسماء عاملہ کو پڑھیں گے جو 22 ہیں اور افعال عاملہ 28 ہیں۔ یہ نقشہ دوبارہ سے آپ کے سامنے ہے۔ 100 عوامل ہیں، 98 لفظی ہیں، 2 معنوی ہیں، اور ان میں سے 2 معنوی ہم نے سب سے پہلے پڑھے تھے تو ابتدا اور فعل مضارع کا عامل لفظیہ سے خالی ہونا۔ 90 جو سمائی ہیں ان میں پھر آپ نے دیکھا کہ 40 حروف، 28 افعال اور 22 اسماء۔ 40 حروف پڑھ لیے، 28 افعال ہم شروع کریں گے اور 22 اسماء انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم B1 کو پڑھتے ہیں، افعال ناقصہ۔ اس میں بھی سب سے پہلے اسی نقشے کو ہم ڈسکس کریں گے کہ 100 عوامل ہیں، 98 لفظیہ ہیں، 2 معنوی ہیں، 8 قیاسی ہیں 98 لفظیہ میں سے، اور 90 سمائی ہیں، 40 حروف، 28 افعال اور 22 اسماء۔ مختصراً یہ نقشہ دکھایا گیا ہے جس میں خاص طور پہ افعال کو واضح کیا گیا ہے کہ 98 لفظیہ ہیں، 8 قیاسی ایک طرف ہو جائیں گے اور 90 سمائی ایک طرف ہو جائیں گے۔ سمائیہ میں سے اب ہم 28 جو افعال ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، ان کو واضح طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ افعال ناقصہ 13 ہیں، کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، بات، ما برح، ما دام، من فکا، لیس، ما فتا، ما زالا۔ 28 افعال میں سے افعال مقاربہ ہیں، پھر افعال قلوب ہیں اور پھر افعال مد و ضم ہیں۔ وہ انشاءاللہ ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو خبر کے بغیر صرف فاعل پر پورے نہیں ہوتے۔ یہ بھی افعال ہوتے ہیں، ان کا کام صرف فاعل پر پورا نہیں ہوتا بلکہ ان کے بعد ان کی ایک خبر ہوتی ہے۔ اور بلکہ زبردست بات آپ کو بتائیں کہ یہ جو افعال ہیں عاملہ، ان کو افعال مشبہ بالفعل بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی جیسے اسماء مشبہ بالفعل ہوتے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، یہ مشبہ بالفعل ہیں، اسی طرح یہ بھی افعال ناقصہ بھی یہ فعل کی طرح ہی ہیں۔ عمل کرنے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ افعال ناقصہ وہ افعال جو خبر کے بغیر صرف فاعل پر پورے نہیں ہوتے، اور یہ کل 13 ہیں، کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، بات، ما برح، ما دام، من فکا، لیس، ما فتا، ما زالا۔ افعال ناقصہ کا عمل دیکھیے، یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع دیتے ہیں، اس کو ان کا اسم کہتے ہیں، اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اس کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ بہت آسان ہے اس کا عمل جو ہے، جیسا کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اس کے بعد افعال ناقصہ کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ بھی فاعل کی طرح مرفوع ہوتا ہے، جو دوسرا اسم ہوتا ہے وہ مفعول کی طرح منصوب ہوتا ہے۔ حقیقت میں تو وہ جملہ اسمیہ ہوتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، کانا زید قائما، اصل میں تو ہے زید قائم۔ جب اس پر کانا داخل ہوا، اس نے پہلے اسم کو رفع ہی رہنے دیا اور اس کو ہم نے کہہ دیا کہ وہ کانا کا اسم، اور دوسرے اسم کو اس نے نصب دے دی تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ کانا کی خبر۔ کانا زید قائما، سارا الثوب قصیرا، کپڑا چھوٹا ہو گیا۔ ترکیب دیکھیے، کانا زید قائما میں کانا فعل ناقص، زید اس کا اسم، قائما اس کی خبر، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح سارا الثوب قصیرا، سارا فعل ناقص، الثوب اس کا اسم، قصیرا اس کی خبر، سارا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب دیکھیے، اس عمل کو یاد کرنے کے لیے کہ افعال ناقصہ میں سے سب سے مشہور جو فعل ہے وہ فعل ناقص کانا ہے۔ اب جب آپ نے ایک آیت یاد کرنی ہے، کان اللہ غفورا، جب آپ نے یاد کر لیا تو آپ کو افعال ناقصہ کا عمل یاد ہو گیا۔ کان اللہ غفورا، جب یہ آیت یاد، جو طلباء حفاظ ہیں ان کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ کسی بھی عمل کو یاد رکھنا۔ حروف مشبہ بالفعل آپ پڑھیں گے، اس میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آیت ہے ان اللہ غفور، آپ اس کو یاد ہے حافظ صاحب کو، تو اس کے لیے کوئی اس کا عمل یاد رکھنا مشکل نہیں ہے۔ جس کو کلمہ آتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کے لیے لا نفی جنس کا عمل یاد رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال افعال ناقصہ کان اللہ غفورا۔
کانا فعل ناقص، لفظ اللہ اس کا اسم، اور غفوراً کانا کی خبر۔ افعال ناقصہ کا ترجمہ دیکھیں، ان افعال کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ کانا کا معنی ہے تھا، سارا کا معنی ہو گیا، اصبح صبح کے وقت، امسا شام کے وقت، اضحیٰ چاشت کے وقت، ظل سارا دن رہا، باتا ساری رات رہا، ما بارحہ ہمیشہ رہا، ما دامت جب تک رہے گا، من فکا ہمیشہ رہا، لیسا نہیں رہا، ما فتح ہمیشہ رہا۔ افعال ناقصہ کی ترکیب، صار العنب زبیبا، کہ انگور زبیب ہو گیا، شراب بن گئی انگوروں کی، تو سارا فعل ناقص، العنب اس کا اسم، زبیبا خبر۔ بات القطار قائما، ساری رات ٹرین کھڑی رہی، قطار جو ہے، باتا فعل ناقص، القطار اس کا اسم، قائما خبر۔ لیس الملک عادلا، بادشاہ عادل نہیں رہا، لیس فعل ناقص، الملک اس کا اسم، عادلا خبر۔ کان الانسان عجولا، یہ بھی آیت مبارکہ ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ کان فعل ناقص، الانسان اس کا اسم، عجولا خبر۔ اصبح الکافر ظالما، کافر ظالم ہو گیا۔ ظل المرض شدیدا، مرض شدید رہا، سارا دن رہا۔ ترکیب سب کی اسی طرح ہوگی، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ کانا کا جملوں میں استعمال، دیکھیں کانا کیسے جملوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جملے ہیں، جملہ اسمیہ دیے گئے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کانا جب داخل ہوا تو اس نے کیسے اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دی ہے، کہ کانا کیسے عمل کر رہا ہے، ایفیکٹ کر رہا ہے جملہ اسمیہ کے دونوں اسما پر۔ الصنم عاجز، مبتدا خبر ہے، لیکن جب کانا داخل ہوا تو کان الصنم عاجزا۔ البیت نظیف، کان البیت نظیفا۔ زینب عالمۃ، کانت زینب عالمۃ۔ کانت پڑھیں گے، کانا سے مراد کانا کے تمام صیغہ جات ہیں، کانت ہو، کانا ہو، کانو ہو، کانت کانتا، کننا کنتا، کنتما کنتم، کنتی کنتما کنتن، کنتو کننا، یکونو یکونانی، یکونون، جتنے بھی صیغہ جات ہیں سب وہ کانا جو ہے شمار ہوں گے کہ یہ فعل ناقص ہیں۔ سارا کا جملوں میں استعمال، الثوب قصیر، صار الثوب قصیرا۔ الحر شدید، صار الحر شدیدا۔ العسل رخیص، صار العسل رخیصا۔ لیسا کا جملوں میں استعمال، الخادم قوی، لیس الخادم قویا۔ دیکھیں کیسے لیسا نے عمل کیا، فعل ناقص ہے۔ التلمیذ غائب، لیس التلمیذ غائبا۔ لیسا کے بھی تمام صیغے اس سے مراد ہے، لیسا لیسا، لیسو، لیست لیستا، لسنا لست، لستما لستم، لستی لستما لستن، لستو لسنا، یہ تمام صیغہ جات فعل ناقص ہی کہلائیں گے۔ اصبح، بلکہ اللبن خالص، لیس اللبن خالصا۔ اصبح کا جملوں میں استعمال، الضیف نائم، اصبح الضیف نائما۔ المریض بارئ، اصبح المریض بارئا۔ زید قائم، اصبح زید قائما۔ امسا کا جملوں میں استعمال، البحر زاخر، امسى البحر زاخرا۔ زید صالح، امسى زید صالحا۔ العدو خائف، امسى العدو خائفا۔ اضحى کا جملوں میں استعمال، محمود حزین، اضحى محمود حزینا۔ الرجل قائم، اضحى الرجل قائما قادما۔ اضحى الرجل قادما۔ حامد غنی، اضحى حامد غنیا۔ ظل کا جملوں میں استعمال، المطر عزیز عزیر غزیر۔ المطر غزیر، ظل المطر غزیرا۔ العصفور طائر، ظل العصفور طائرا۔ السارق محبوس، ظل السارق محبوسا۔ باتا کا جملوں میں استعمال، الطفل نائم، بات الطفل نائما، بچے نے سو کر رات گزاری۔ الرجل مہموم، بات الرجل مہموما۔ المریض حزین، بات المریض حزینا۔ پہلی قسم کی سب مثالیں جملہ اسمیہ ہیں جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہیں، جو فرسٹ کالم ہے۔
مبتدا خبر سے مرکب ہیں، جملہ اسمیہ ہیں۔ ان مثالوں کے شروع میں ایک فعل بڑھا کر دوسری قسم کی مثالیں بنا دی گئی ہیں۔ وہ فعل یہ ہے کان سارا اصبح امسا اضحى ظل باتا۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ پہلی قسم کے جملوں میں جو الفاظ ہیں ان کے آخری حروف مرفوع پیش والے کیوں ہیں، جیسے زید قائم، الثوب قصیر وغیرہ، تو ان دونوں پر پیش کیوں ہے، تو آپ فوراً بتائیں گے ان میں پہلا لفظ مبتدا، دوسرا لفظ خبر ہے، اور مبتدا خبر مرفوع ہوتے ہیں یہ دونوں۔ لیکن جب آپ سے دوسری قسم کی مثالوں پر نظر ڈالیں گے آپ، تو آپ فوراً جواب دینے کی بجائے سوچنے لگیں گے کہ کیا بات ہے کہ الفاظ تو پہلی قسم کے ہیں مگر حرکتیں مختلف ہیں، یعنی پہلے اسم پر رفع اور دوسرے اسم پر نصب آ چکی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد آپ یہی جواب دیں گے کہ ان جملوں پر جو نئے قسم کے افعال آ گئے ہیں انہی کی وجہ سے جو تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔ بس اب آپ خوب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ افعال مبتدا اور خبر کے شروع میں آتے ہیں، مبتدا کو مرفوع اور خبر کو منصوب کر دیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ اور پہلے اسم یعنی مبتدا کو ان افعال کا اسم کہتے ہیں اور دوسرے کو ان افعال کی خبر کہتے ہیں۔ افعال ناقصہ کی ماضی کی طرح مضارع اور امر بھی آتے ہیں، مضارع اور امر کے صیغے بھی آتے ہیں افعال ناقصہ کے، جیسے کہ عاجز نے ابھی ذکر کیا کہ لیسا، کہ اگر آپ ہر جملے میں ہر فعل کے معنی سمجھ لیں تو آپ کو دونوں قسم کے جملوں کا فرق اچھی طرح معلوم ہو جائے گا۔ مثلا جب آپ کہتے ہیں الصنم عاجز یا البیت نظیف، تو آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کو بت کے عاجز ہونے اور گھر کے صاف ہونے کا علم ہو جائے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ متکلم کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص نہیں کرنا چاہتا کہ بت عاجز ہے اور گھر صاف ستھرا ہے، یعنی گھر کا صاف ہونا زمانہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ تو اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ جب آپ اس طرح کہیں گے کہ کان الصنم عاجزا یا کان البیت نظیفا، تو آپ سامع کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بت کا عاجز ہونا، گھر کا صاف ہونا زمانہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ کانا ماضی کے لیے۔ اسی طرح جب آپ سارا ثوب قصیرن بولتے ہیں تو اس سے آپ کی مراد یہ ہوتی ہے کپڑا پہلے لمبا تھا اور اب چھوٹا ہو گیا، کہ سارا ثوب قصیرا۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ سارا سے مبتدا کی دو حالتیں معلوم ہو جاتی ہیں، یعنی پہلے کی حالت کچھ اور تھی، اب کی حالت کچھ اور ہو گئی۔ اسی طرح کانا کے مثل دوسرے فعلوں کے جملے میں استعمال کریں اور یہ کہیں گے کہ اصبح الضیف نائما، امسى البحر زاخرا، اضحى محمود جائعا، ظل المطر غزیرا، بات الطفل نائما۔ تو متکلم یہ کہنا چاہتا ہے کہ صبح کے وقت مہمان سویا، شام کے وقت سمندر نے موجیں ماری، امسى البحر زاخرا، اضحى محمود جائعا، چاشت کے وقت محمود بھوکا رہا، ظل المطر غزیرا، دن میں بارش موسلا دھار ہوئی، بات الطفل نائما، رات بھر بچہ سویا رہا۔ جن الفاظ کے ذریعے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ فلاں کام صبح یا شام یا چاشت یا دن یا رات میں کسی وقت کے ساتھ مخصوص ہے، وہ الفاظ یہ ہیں جو کہ افعال ناقصہ کہلاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس پیراگراف سے آپ کو افعال ناقصہ کا عمل واضح ہو گیا اور اسی طرح اس کی ٹرانسلیشن بھی واضح ہو گئی۔ ما فتح، ما بارحہ، منفک کا، ما زال اور ما دامہ کا جملوں میں استعمال۔ سعید فاضل، یہ جملہ اسمیہ ہے، مبتدا خبر کی ترکیب ہے۔ تو اب آپ اس میں دیکھیں گے کہ جب فعل ناقص داخل ہوا اس جملے پر تو اس نے مبتدا کو رفع رہنے دیا لیکن خبر کو نصب دے دی ہے۔ تو ما فتح سعید فاضلا، ما فتح فعل ناقص، سعید اس کا اسم اور فاضلا اس کی خبر۔ حامد خطیب، ما فتح حامد خطیبا۔ خالد صائم، ما برح خالد صائما۔ عدو مخذول، ما برح عدو مخذولا۔ بکر عالم، من فک بکر عالما۔ الطفل نائم، ما زال الطفل نائما۔ زید جالس، اجلس ما دام زید جالسا۔ تو آپ نے دیکھا کہ فعل ناقص کے داخل ہونے سے اس نے عمل میں اور اعراب میں کیا تبدیلی واضح کی ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ یہ فعل ناقص اس طرح یہ عمل کرتا ہے، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دے دیتا ہے، جس طرح کہ فعل مطلق عمل کرتا ہے، اپنے فاعل کو رفع اور اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے۔ کانا اور اخوات کانا کے اسم و خبر بتائیں۔ کانا محمود شجاعن، محمود اسم ہے اور شجاعن خبر ہے۔ اصبح التلمیذ غائبا، التلمیذ اسم ہے اور غائبا خبر ہے۔ صار الشاب شیخا، شیخا خبر ہے۔ بات الولد نائما، نائما خبر ہے۔ لیس الملک ظالما، امس الغنی فقیرا۔ بہت آسان ہے، یہ طلباء خود اس کو دیکھیں اور ماشاءاللہ اس کی ترکیب بھی کریں، تو اس طرح خود غور و فکر کرنے سے جو آپ کو فائدہ ہوگا وہ استاد کے بتانے سے اتنا نہیں ہوگا۔ جتنا کہ آپ خود محنت کریں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ آپ کو فائدہ محسوس ہوگا۔ کانا داخل کریں اور اعراب لگائیں۔ کان الکتاب مفتوحا، کان الغلام نائما، کان العلم نافعا، کان الکلب مخزونا محزونا، کانت البنت ضاحکتا، کان الفرس سریعا۔ سارا جملوں پر استعمال کریں، داخل کریں اور اعراب لگائیں۔ صار الثور ضعیفا، صار الهواء باردا، صار القمر طالعا، صار الكبش سمینا، صار الكرسي قدیما، صار النار باردة، صارت النار باردة، صار اللص محبوسا، صار السيف قاطعا، صار الولد شابا، صار التلميذ مريضا، صار الملك ظالما، صار محمود شجاعا۔ لیس داخل کریں اور اعراب لگائیں۔ لیس الحب شدیدا، لیس الطعام لذیذا، لیس الفطور حاضرا، لیس السحاب کثیفا، لیس الجدار ساخطا، لیست البئر عمیقة، لیس الکتاب سهلا، لیس عمرو حزینا، لیس الشدید بالسرعة، لیس الحکام عادلین، لیس الکفار سعداء، لیس علی الاعمى حرج، لیس البخلاء محبوبین، لیس کمثلہ شیء۔ جملے مکمل کریں اور اعراب لگائیں۔ کان الحاکم عادلا، بات المریض حزینا، لیس الدواء مرا، لیس المرض شدیدا، امس الغلام حزینا، کان الاستاذ کریما، لیس بظلالہ، اضحى البحر زاخرا، صار حامد کریما، کان الاخوان صالحین۔ سب ٹاپک 1.2 B2، سب ٹاپک 1.2 B1 آپ نے پڑھا افعال ناقصہ، ابھی ہم B2 پڑھیں گے، وہ ہیں افعال مقاربہ۔ تو ٹوٹل 100 عوامل ہیں۔ پہلے بھی ہم اس نقشے کو بار بار ڈسکس کرتے ہیں اور دہراتے ہیں تاکہ طلباء و طالبات کو یہ تمام عوامل اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ تو 100 عوامل میں سے 98 لفظیاں ہیں، 2 معنویہ ہیں۔ جب لفظیہ جہاں پر نہیں ہوں گے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی معنوی عامل پایا جائے گا۔ کسی بھی عامل لفظیہ کا نہ ہونا، اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا بھی عامل معنوی کہلاتا ہے، اور فعل مضارع کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا بھی عامل معنوی کہلاتا ہے۔ یعنی جب لفظوں میں کوئی عامل موجود نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی عامل معنوی موجود ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اگر دنیا میں اللہ جل جلالہ نظر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی عامل موجود نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات موجود ہے۔ کسی ظاہراً عامل کا نظر نہ آنا یہ اس بات کی دلالت ہے کہ کوئی نہ کوئی عامل معنوی موجود ہے۔ تو 98 لفظی ہیں، ان میں سے 90 سماعی ہیں اور 8 قیاسی ہیں۔
قیاسی ہم انشاءاللہ سب سے آخر میں پڑھیں گے، مانوی ہم نے سب سے پہلے پڑھ لی ہے۔ تو 90 جو سیمائی ہیں ان میں سے 40 حروف جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے پڑھے، حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، ما ولا مشبہ باللیس، لا نفی جنس، حروف ندائیہ، حروف نواسب، حروف جوازم، اور ان کا جو کانٹیکٹ ہم نے بنایا ہے وہ آپ کو یاد کرنا چاہیے کہ 1 2 4 5 5 6 17 یہ ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے۔ یہ نمبرنگ اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ نے حروف عاملہ کو یاد کر لیا۔ اسی طرح 28 افعال عاملہ ہیں، عمل کرنے والے افعال، ان میں سے افعال ناقصہ جو 13 ہے وہ ہم نے پڑھ لیے۔ ابھی ہم افعال مقاربہ پڑھیں گے جو کہ 4 ہیں، عسا، کادا، کروبا، اوشکا، اور 22 اسماء ہیں۔ دوبارہ سے مختصراً یہ نقشہ واضح کیا گیا کہ جو 28 افعال کو ہمیں واضح دکھا رہا ہے کہ 90 جو سیمائی ہیں ان میں سے 8 قیاسی ہیں، 90 سیمائی میں سے ہم 28 افعال ہیں، ان میں سے ہم افعال مقاربہ کو پڑھ رہے ہیں، عسا، کادا، کروبا، اوشکا، اور اس کے بعد ہم افعال قلوب پڑھیں گے، پھر ہم انشاءاللہ ہم افعال مد و ضم پڑھیں گے۔ افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جن میں خبر کا حصول فاعل کے لیے قریب ہو، جن میں خبر کا حصول فاعل کے لیے قریب ہو، یہ کل 4 ہیں۔ قریب کا معنی میں لے کے آتے ہیں، یہ افعال مقاربہ قریب سے ہیں۔ یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع دیتے ہیں، تو مبتدا کو ان کا اسم کہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے حروف میں بھی پڑھا تھا اور افعال کے اندر آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ اکثر جتنے بھی یہ افعال ہیں یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع، تو مبتدا کو ان کا اسم کہتے ہیں، اور خبر کو نصب دیتے ہیں، خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ گویا یہ افعال ناقصہ کی طرح ہیں عمل کرنے میں، لیکن ان کی خبر جملہ فعلیہ یعنی فعل مضارع ہوتی ہے۔ ان کی خبر جو ہے وہ فعل مضارع بنتی ہے، کبھی ان مصدریہ کے ساتھ، جیسے عسا زید ان یخرج، عسا فعل مقاربہ، زید اس کا اسم، ان یخرج فعل بفاعل، یعنی ہوا ضمیر اسم مستتر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بتاویل ان کے ہو کر یہ خبر بن جائے گی عسا کی۔ اور کبھی بغیر ان کے بھی ان کی خبر ہوتی ہے فعل مضارع، جیسے عسا زید یخرج، عسا زید یخرج، تو عسا فعل ناقص، زید اس کا اسم، یخرج فعل وفاعل، جملہ فعلیہ یہ خبر بن جائے گا عسا کے لیے۔ تو اس طرح ان کی ترکیب کی جاتی ہے افعال مقاربہ کی، جو کہ عسا، کادا، کروبا، اوشکا، یہ ٹوٹل 4 ہیں، اور ان کی ترکیب یہ آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ افعال مقاربہ کا ترجمہ دیکھیے، عسا کا معنی ہوتا ہے امید ہے یا قریب ہے، کادا کا معنی بھی یہی ہے کہ امید ہے، قریب ہے، کروبا امید ہے، قریب ہے، اوشکا امید ہے، قریب ہے۔ نوٹ، یہ افعال ناقصہ کی طرح ہیں، لیکن ان کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے، کبھی ان مصدریہ کے ساتھ جیسے عسا زید ان یخرج، اور کبھی بغیر ان کے جیسے عسا زید یخرج۔ افعال مقاربہ کی ترکیب، عسا زید ان یخرج، کاد الفقر ان یکون کفرا، کاد فعل مقاربہ، الفقر اس کا اسم، ان یکون کفرا، ان ناصبہ مصدریہ، یکون فعل یعنی فعل ناقص، اور ہوا ضمیر اس کا اسم، اور کفرن جو ہے اس کی خبر۔ تو یکونو جو ہے اپنے اسم اور خبر سے مل کر، یعنی کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بتاویل ان مصدریہ کے ہو کر یہ خبر بن جائے گی کادا کی۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خبر ہے وہ چاروں کی فعل مضارع بن رہی ہے۔ اوشکا کی مثال ہے خالد ان یدخل البیت، اوشکا خالد ان یدخل البیت، کروب بکر ان یصبر۔ افعال مقاربہ کے اسم و خبر تلاش کریں، اسم اور خبر تلاش کریں۔ اوشکا زید ان یخرج، یا اوشکا خالد ان یجلس، عسا زید ان یخرج، کروب بکر ان یصبر۔
کاد خالد یدخل البیت، کاد الفقر ان یکون کفرا، کرب خالد یجلس۔ ترکیب کریں، قرآن مجید سے بھی ایک مثال دی گئی ہے، عسى ربکم ان یرحمکم، عسى فعل مقارب، ربکم مضاف الیہ مل کر اس کا اسم بن جائے گا، ان یرحمکم جملہ فعلیہ بتاویل ان کے ہو کر یہ خبر بن جائے گی۔ عسى زید ان یخرج، اوشک زید ان یدخل، کاد عمرو ان یجلس۔ سب کی ترکیب ایک ہی طرح ہے، ترکیب کو بار بار کریں گے تو ترکیب کرنا آسان ہو جائے گا۔ افعال مقاربہ کا جملوں میں استعمال، اوشک زید ان یدخل المسجد، کرب خالد یجلس، لقد کدت ترکن الیہم، کدت یہ بھی قاعدہ سے ہے، لقد تحقیقی ہے اور کدت یہ فعل مقاربہ ہے، تا ضمیر اس کا اسم ہے، اور ترکن الیہم یہ فعل فاعل اور متعلق مل کر یہ جملہ جو ہے اس کا خبر بن جائے گا۔ کرب بکر ان یفعلہ، کاد ساجد ان یجلس، اوشک بکر ان یصبر۔